ہم لوگوں نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں ان تمام اعمال کے بارے میں بات کرنا کہ جو ہمارے رزق میں برکت اور رزق میں کشادگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. انہیں اعمال کے سلسلے میں آج ایک عمل کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے تعلق قائم رکھنا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے صلہ رحمی کرے. اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو اور وہ بری موت سے بچ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ، اپنے خاندان والوں سے تعلق جوڑنے کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں برکت دے دیتا ہے. اب صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اپنے خاندان والوں میں سے کسی سے تعلق توڑنا نہیں ہے. اب اگر ہم اپنے فیملیز کے اندر دیکھیں تو ہمارے تعلقات کی بنیاد پہ ہم اپنے فیملیز والوں کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جن سے انسان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ انسان ہفتے میں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ بات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بہت فریکوینٹلی آپ کی بات چیت بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اگر قریب ہیں تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو جن سے بہت قریبی تعلق نہیں ہے لیکن اچھا تعلق ہے، ان سے انسان مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں 1-2 دفعہ بات چیت ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، ایک وہ کیٹیگری ہے. پھر ایک کیٹیگری وہ ہوتے ہیں جو دور کے تعلقات والے ہوتے ہیں. اب ان سے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ عید کے عید بات ہوگی، ملاقات ہوگی. تو یہ مختلف طرح کے آپ اگر خاندان میں دیکھیں تو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. آبویسلی ہر ایک کے ساتھ ہر وقت تعلق رکھنا اور ہر وقت بہت فریکوینٹلی ملنا اور بات چیت کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے صلہ رحمی نہیں کیا، ان سے تعلق توڑ دیا. آپ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے کہ ان سے رابطے میں رہنا. اس سے مراد کیا ہے کہ جب کسی بھی خاندان والے کے بارے میں آپ کو خبر پہنچے کہ وہ مشکل میں ہے تو اس کی مشکل میں مدد کرنا. مشکل میں مدد کرنے سے مراد ضروری نہیں کہ فائنینشیل مدد ہی کی جائے، مالی مدد ہی کی جائے. کئی دفعہ انسان صرف اس کو، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے تو آپ پیسے تو نہیں دے سکتے لیکن اس کو آپ نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور آپ ہاسپٹل لے کے چلے گئے یا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے لے کے چلے گئے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ مشکل میں ان کی مدد کر سکتے. تو ایک اور کیا چیز ہے کہ اپنے خاندان والوں کی جب پتہ لگے کوئی مشکل میں اس کی مدد کرنا. پھر اسی طریقے سے اپنے خاندان والوں کے خوشی میں شامل ہونا، ان کے کوئی غم کی سچویشن ہے اس میں شامل ہونا، یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں. اب صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو جس طرح کا ایونٹ ہوگا، ہر ایک کوئی ایونٹ میں جانا لازمی ہے. اب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈانس پارٹی ارینج کی ہوئی ہے تو آئیے ذرا ہماری اس میں پارٹی میں شامل ہو جائیں. اور کوئی شخص آپ کے آ کے کہ دیکھیں صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اب تعلق تو توڑنا نہیں ہے تو چلتے ہیں ذرا ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسی پارٹی میں تو آپ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ شریعت نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ایسے موقعوں پہ، ایسے تہواروں پہ، ایسے ایونٹس پہ جانا لازمی نہیں ہے. اور یہ کوئی قطع تعلق ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے خاندان والے سے تعلق توڑ دیا. نہیں، آپ اس ایونٹ کے لیے، اس اوکیزن کے لیے معذرت کر دیں، بھئی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. مہندی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہوگا، آپ پہلے سے معذرت کر دیں ہم نہیں شامل ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ اس کے علاوہ بعد میں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، تعلق توڑنا نہیں ہے. اکثر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ پتہ لگا جی وہ تو جی ہمارے خاندان میں فلاں ہیں جاننے والے، وہ بڑے شرکیہ کام کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ گیا شرکیہ کام کرتے ہیں تو آپ ان کے شرکیہ کاموں میں مت شامل ہوں، لیکن اس کے علاوہ ان سے ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان سے ملنا جلنا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان کی والدہ مشرکہ تھیں، تو ان کی والدہ جب ان کے پاس آئیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کروں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو. کیا ہے؟ حالانکہ مشرکہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ وہ مشرکہ ہیں، لیکن کیا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی تعلق نہیں توڑیں گے. اسی طریقے سے اگر ہمارے خاندان والوں میں کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کام میں آپ شامل نہیں ہوں، لیکن بعد میں آپ ان کو آرام سے سمجھا بھی دیں
اور یہی ایک ہمارا ذریعہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر تعلق ہی توڑ دیں گے تو پھر ان کو صحیح بات کیسے بتائیں گے. تو کسی غلط چیز میں شامل ہونا لازمی نہیں ہے, ہم نے بالکل نہیں ہونا, لیکن اپنا تعلق بھی نہیں توڑنا. تو اپنا تعلق ہم نے قائم رکھنا ہے. جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا, اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا, ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے گا, ان کا خیال رکھے گا, ان سے تعلق رکھے گا, ان سے کانٹیکٹ رکھے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت اور کشادگی دے دے گا. تو اگر وسعت چاہیے تو ہمیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت اور کشادگی دے گا.